یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 ہے، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے یہ اصول بیان کر دیا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ تین اللہ پاک نے عذاب بیان کیے ہیں منکرین کے، مخالفین کے۔ پہلا عذاب ان کا یہ ہوگا، دیکھیے گا، کہ وہ اپنے چہروں کے بل اٹھائے جائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل۔ دوسری بات، عُمْيًا، ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَبُكْمًا، اور گونگے کر کے اٹھائیں گے۔ وَصُمًّا، تیسری بات، اور ہم انہیں بہرا کر کے اٹھائیں گے۔ منہوں کے بل اندھے کر کے، اور گونگے کر کے، اور اندھے کر کے۔ گونگے، بہرے، اندھے تو اس سے پہلے بھی ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو منہوں کے بل اٹھایا جائے گا، چہروں کے بل اٹھایا جائے گا، یعنی وہ اپنی ٹانگوں پر نہیں چلیں گے بلکہ وہ اپنے چہرے پر چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے اس آیت کے اوپر سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منہوں کے بل اللہ پاک اٹھائے گا، یہ بات ذرا سمجھا دیں کہ کیا کوئی انسان بھلا منہ کے بل بھی چل سکتا ہے، سر کے بل بھی چل سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے بڑا خوبصورت اس کا جامع ترین جواب ارشاد فرمایا کہ وہ رب جو انسان کو دو ٹانگوں پر چلا سکتا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے سر کے بل چلائے، اور اللہ پاک اسے چلائے گا۔ یہ اس کا عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا شدید عذاب ہے ایک انسان کے لیے۔ اس سے بڑی کسی انسان کے لیے ذلت اور رسوائی ہو سکتی ہے کہ اسے ٹانگوں پر چلنے کا اللہ پاک موقع نہیں دے گا، اسے ٹانگوں پر چلنے کی طاقت نہیں دے گا کہ آج تیری ٹانگیں نہیں چلیں گی، آج تیرا سر چلے گا۔ یعنی اللہ پاک اسے الٹا کر دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکامات کو الٹا دیا تو اللہ پاک اسے الٹا دے گا۔ اس نے اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو صحیح سمت میں استعمال نہیں کیا، تو جو یہاں اس دنیا کے اندر اپنے دماغ کو سیدھا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سیدھا کر کے اٹھائے گا، اور جو آج اپنے دماغ کو یہاں الٹا کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کو وہاں قیامت کے دن میدان محشر میں الٹا کر کے ہی اٹھائے گا کہ تو سیدھا اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، تیرا عذاب یہ ہے کہ تجھے الٹا کر کے اٹھایا جائے۔ اندھا ہوگا وہ، اندھا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے یہاں آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ وہ گونگا ہوگا کیونکہ یہاں اس نے اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ بہرا ہوگا کیونکہ یہاں اس نے اپنے کانوں کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو جو یہاں اپنی ان قوتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، اللہ پاک اس سے یہ قوتیں سلب کر لے گا۔ ٹانگوں کے اندر، اس انسان کے پاؤں کے اندر، قدموں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کی زبان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کے کانوں کے اندر سننے کی طاقت اللہ پاک طاقتیں چھین لے گا کہ تو نے میرے احکام کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، ٹانگوں پر چلنا، جی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے کرم ہیں یہ۔ اس کرم کا ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، ہم اسے بدلہ دے نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ تم ان میری دی ہوئی طاقتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرو، ان کا یہی بدلہ ہوگا کہ ان کو صحیح استعمال کرو۔ جب صحیح استعمال کرو گے تو انہی آنکھوں کے ساتھ میں تمہیں جنت کے نظارے عطا کروں گا۔ تو اللہ پاک نے
یہ قوتیں جو عطا فرمائی ہیں، ان قوتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی ان قوتوں کو آج بیدار کرنا چاہیے۔ آنکھیں اللہ پاک نے صرف بے حیائی، فحاشی، عریانی دیکھنے کے لیے نہیں دیں، بلکہ اپنی نعمتیں دیکھنے اور اپنی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے دی ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ، جن لوگوں نے آج یہاں اللہ کا انکار کیا ہے، رسولوں کا انکار کیا ہے، دین کا انکار کیا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جی؟ بولیے، جہنم، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب بھی سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تو ہم ان کے لیے اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے۔ اس کی آنچ کو، آگ ٹھنڈی بھی ہوگی نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آگ کو ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ آگ ہمیشہ کے لیے دہکتی ہی رہے گی، ان پر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، آگ گرم ہی رہے گی، آگ ان کو جلاتی ہی رہے گی، آگ بھڑکتی ہی رہے گی۔ آگ کو بھڑکائے جانے کا عمل مسلسل ہوگا، لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں سکون نہیں دیا جائے گا۔